نعیم صاحب، 8 جولائی کو کراچی کے ایک فلیٹ سے اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کی لاش ملتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے کہ 8 سے 10 مہینے پرانی لاش ہے جو پڑی ہوئی تھی ایک فلیٹ کے اندر، لیکن اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا موت کی وجہ کیا تھی۔ یہ قتل تھا، نیچرل ڈیتھ تھی یا سوسائڈ تھی؟ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ حمیرہ اصغر کی المناک موت جو ہے اس پہ پر اسراریت کی دبیز تہ چھا گئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 8 کے بعد 3-4 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک معمہ حل نہیں ہوا، لیکن اس میں سے کئی دروا ہوئے ہیں، کئی دروازے ایسے کھلے ہیں کہ اس موت کے قریب پہنچنے میں آسانی ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، 8 جولائی سے لے کر آج تک سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا وائرل ہوا ہے، وائبرنٹ ہوا ہے، وائلنٹ ہوا ہے، اس وقت سے ہر ایشو پہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ ہر شخص اپنی رائے زنی کر رہا ہوتا ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے نا وہ جرنلسٹ بن گیا ہے، کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہے، ان پٹ ہر بندہ اپنی دینا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بات جو مصدقہ ہے، حقائق کے قریب ترین ہے، حالات اور واقعاتی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے، اس کے ذریعے نتیجہ اگر میں پہلے دینا چاہوں تو یہ بات میرے تجربے کی روشنی میں بطور کرائم رپورٹر، جتنا عرصہ میں نے کرائم رپورٹنگ کی، اس تجربے کی روشنی میں منطقی انجام یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حادثاتی موت نہیں ہے۔ اچھا، شواہد مل رہے ہیں، کچھ اور ملیں گے، ابھی مزید رپورٹس آنی ہیں۔ پر سب ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص کر یوٹیوبر، میڈیا کے اینکرز، کہ ہم جس چیز کا علم نہیں اس پہ اپنی رائے زنی نہ کریں، بالکل بیس لیس، گراؤنڈ لیس جو ہے نا وہ تبصرے نہ کریں۔ حمیرہ اصغر کا معاملہ جو ہے وہ نہایت گمبھیر ہے، نہایت پیچیدہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ، اتنی شہرت کی بلندیوں پر ایک خاتون ہے اور 9 سے 10 ماہ تک، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، ابتدائی رپورٹ جو ہے، 10 ماہ تک وہ گوشہ گمنامی میں پڑی رہی، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ 1-2 ایشوز آئے سامنے، لیکن وہ بھی سطحی قسم کے ہیں۔ بٹ صاحب، یہ 9 سے 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ نہیں چلا کسی کو۔ یہ موت ایسی ہے جس نے تاریخ میں ایک نئے باب کو رقم بھی کیا ہے اور بے تحاشا درجنوں سوالات چھوڑے ہیں، ایسے سوالیہ نشان جن کا جواب نہ پولیس کے پاس ابھی تک، جب تک ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، نہ پولیس کے پاس ہے، نہ کسی اور ادارے کے پاس ہے، نہ خود متوفیہ کے اہل خانہ کے پاس ہے، غمزدہ اہل خانہ ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اس سوالیہ نشان میں سب سے بڑا سوال معاشرتی المیہ کا ہے۔ ایک ہمسائے نے اپنی جان چھڑائی کہ ہم ان 5 ماہ میں گھر میں موجود نہیں تھی، چھٹیاں گزارنے گاؤں گئے تھے۔ 5-5.5 ماہ کی چھٹیاں، کوئی محنت کش ملازم، مزدور، بہت بڑا افسر، بہت بڑی کاروباری شخصیت کہاں گاؤں میں گزارتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دوسری بات بڑی اہم، اس سارے واقعے پہ اس خاتون مرنے والی کے جو پروفیشن میٹس تھے، شوبز انڈسٹری کے لوگ، اس کے متعلقہ ادارے، ان کی دانستہ خاموشی یا مجرمانہ غفلت، 2 ہی نام دے سکتا ہوں میں۔ کسی شخص نے ایک کے سوا، ان کا یہ کلیم ہے کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے ایک شوبز کے پیج پہ حمیرہ مسنگ کا لکھا، اس کے سوا ساری انڈسٹری سوئی رہی۔ پاکستان کے شوبز اداروں میں سب سے زیادہ فنڈ کراچی آرٹس کونسل کو ملتے ہیں۔ گزشتہ 25 سال سے وہاں ایک ہی گروپ الیکشن جیتتا آ رہا ہے، مونوپلی ہے ان کی۔ 45 کروڑ روپے سالانہ اس آرٹس کونسل کو فنڈز ملتے ہیں۔ قصبہ پرسی میں چلی گئی عائشہ خان،
حمیرہ اصغر گوشہ گمنامی میں 9 ماہ تک اوندے منہ لاش پڑی رہی. کئی شاعر ادیب بیچارے قسمہ پرسی میں مر گئے. کراچی کونسل آف آرٹس کس مرض کی دوا ہے؟ ایک حمیرہ جن کے لیے کام کرتی تھی ان پہ بھی تف ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. مجھے میرا کوئی دوست، قریبی دوست، بھائی، چچا، تایا، کزن ایک ہفتہ نہ ملے تو میں اس کے گھر کا دروازہ دیتا ہوں، بیل نوک کرتا ہوں، اسے موبائل پہ ہمسایہ کو بھیجتے ہیں، کسی کو ملاتے ہیں، بھائی کو ملتے ہیں، کسی کو. ہر شخص نے خاموشی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دانستہ تھی یا مجرمانہ غفلت تھی. یہ بالکل ایسی ہے نا. دیکھ لیں ہم ڈیلی بیسس پہ رابطے میں ہوتے ہیں کہ آج یہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے، یہ اسٹوری کرنی ہے. اب 9 مہینے 10 مہینے تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہو گیا معاشرتی المیہ. والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بہن بھائیوں کے 4 بہن بھائیوں میں سے ایک تھی، ان کی طرف سے اس طرح کی سرد مہری، خاموشی سے گھر بیٹھے رہے. اس کو بھی چھوڑ دیں. اس سے بڑھ کے اس بات کو جو المیہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو عذر گناہ کے طور پہ استعمال کیا ہمارے ساتھی میڈیا والوں نے. کیسے؟ ایک طرف یہ کہا گیا کہ والد فوت ہو گئے، دوسری طرف یہ کہا گیا کہ والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا، تیسرا یہ کہا کہ پولیس نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم 2 سال سے جو ہے بے خبری میں ہیں، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا ان سے کہ تم جانو آزاد خاتون ہو تم. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بہت سارے معاملات جو ہیں نا اس کو بھی اس طرف کو الجھاتے ہیں، کبھی ادھر الجھاتے ہیں. سو مچ سو کہ ایک درخواست ایک خاتون کے نام سے، کائنات شاہ کے نام سے ایک درخواست دی جاتی ہے بے بنیاد جھوٹی، تاکہ اس ہلاکت پہ، پورے سار ہلاکت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ پورے ساریت تو ہے ہی ہے نا، اس کو غلط رنگ دیا جائے. مقصد کیا تھا؟ ڈاکٹر کائنات شاہ کا بیان آتا ہے کہ میری دوست تھی، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ڈاکٹر کائنات شاہ نامی کوئی خاتون ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو پرائم منسٹر یونٹ ہے PMDU، اس کو جاتا ہے ڈیولپمنٹ یونٹ، اس کو درخواست گئی، وہ مارک ہو کے IG کے پاس، IG نے آگے بھیج دی. جو طریقہ کار ہے ہمارے ہاں، یہ درخواست آگے جاتی ہے کہ سارم سجاد ایک شخص ہے، وہ اس کا پرانا چاہنے والا تھا، میرپور خاص میں اس کا. آپ یہ دیکھیں رخ کیسے موڑا جا رہا ہے تفتیش کا. یہ میں بتا رہا ہوں المیہ کیا ہے، تاکہ کوئی اور حمیرہ اس کا شکار نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ جی سارم سجاد نے یہ تعلق قائم کیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اہم اور بڑی شخصیات جو نامور شخصیات، ان سے یہ مراسم قائم کرے، اور مراسم استوار نہ کرنے کی سزا یہ دی کہ سارم نے اس کو قتل کروا دیا. یہ منصوبہ بندی کے تحت قتل ہے. درخواست میں لفظ مقتولہ استعمال کیا. وہ درخواست پڑھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتی ہے. پھر اس کے والد حکیم سجاد کا بیان آ گیا، سارم کے والد کا بیان آپ دیکھ لیں. اس نے کہا نہ یہ کوئی وجود ہے اس بات کا، وہ خاتون کسی دیہات کی رہنے والی ہے، اس سے پولیس نے رابطہ کیا، وہ کہتی میں تو پڑھی لکھی نہیں، نہ میں درخواست دے سکتی ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ایک ایسا المیہ ہے. اب اس میں ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں ہونے والے اوپر تلے جو واقعات ہیں نا، ان میں بھتہ خوری، جگہ ٹیکس اور منشیات، یہ 3 چیزیں ملتی ہیں، عام ملتی ہیں. اس کو منشیات سے بھی جوڑا گیا، اس کو بھتہ خوری سے بھی جوڑا گیا. لیکن پولیس نے لاش فوری طور پہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی. ہم نے یہ جملہ کئی بار سنا سوشل میڈیا پہ کہ جی لاش بھجوائی گئی، بٹ صاحب میں اسے لاش نہیں کہہ سکتا. پھر کیا ہے؟ اوندے منہ ایک سٹور میں پڑی جہاں اس کا بیگیج تھا، اس سٹور میں اوندے منہ پڑی ایک ایسی ڈیکمپوزڈ، بالکل سوختہ، لفظ سوختہ سمجھیں آپ، یہ سوختہ ڈیڈ باڈی تھی جسے کیڑے گوشت اس کا سارا کھا چکے تھے. ہڈیوں سے تعفن نہیں آتا، ہڈیوں کی بدبو اس طرح کی نہیں ہوتی کہ باہر آئے. وہ ہڈیاں تھیں، ان ہڈیوں سے جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں وجہ موت کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تک پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں صرف 2 باتیں بتائی گئیں. دونوں ڈاکٹرز کا بیان آ گیا، پولیس سرجن کا بھی، ڈاکٹر سمیہ کا بھی، اور جو جس نے پوسٹ مارٹم کیا اس کا بھی. اس میں کوئی اینٹی مارٹم رپورٹ نہیں آتی کہ پہلے مرنے سے پہلے گھائل کیا گیا،
تشدد کیا گیا، زہر خورانی تھی، ایک بات. دوسری بات، ضربات کے نشان ہڈی پہ نہیں آتے، گوشت پہ آتے ہیں، گوشت تو کیڑے کھا گئے. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟